الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. حسن اخلاق کے تعلق سے گزشتہ ہفتوں میں تفصیل سے بات کی گئی تھی کہ حسن اخلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ہمارے کن کن اعمال پر حسن اخلاق کا اثر مرتب ہوتا ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جن پر حسن اخلاق کا اور اچھے اخلاق کا گہرا اثر ہے، کن اخلاق کو حسن اخلاق کہا جا سکتا ہے اور کیسے اخلاق کو بد اخلاقی قرار دیا جاتا ہے. بہت ساری شکلیں اس کی بیان کی گئی، جن میں سے ایک چیز جو بڑی اہم ہے حسن اخلاق کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان یہ کوشش کرے کہ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی صورت میں، کسی بھی حال میں اپنے کسی مسلمان بھائی کو ہماری اپنی ذات سے تکلیف نہ ہو. ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کسی بھی درجے میں وہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف کا باعث نہ بن جائے. بہت ساری شکلیں تو تکلیف کی وہ ہے جو ہم جان بوجھ کر ارتکاب کرتے ہیں، اور ہم میں سے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ دوسرے کی تکلیف کا باعث ہے. جیسے کسی کو باضابطہ مار دینا، کسی کو سامنے سے گالی دے دینا، کسی کو برا بھلا کہہ دینا، یہ تمام شکلیں وہ ہیں کہ ہم میں سے ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ یہ دوسرے کی تکلیف کا باعث ہے. میں اگر کسی کو گالی دے رہا ہوں، وہ ناحق گالی دوں یا حق بجانب ہو کر کے کسی کو گالی دے رہا ہوں، کسی کے سامنے اس کے منہ پر برا بھلا کہہ رہا ہوں، یقینی بات ہے سامنے والے کو تکلیف ہونی ہے. کسی کی عیبوں کو کھول رہا ہوں، وہ عیب اس کے اندر اگرچہ موجود ہو، اگرچہ وہ ان افعال بد کا ارتکاب کر رہا ہو، لیکن اگر اس کے سامنے ان افعال کا تذکرہ کیا جائے جن افعال کو وہ عام پبلک میں لانا پسند نہیں کرتا، جن افعال کو وہ چھپا کر ادا کرتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ میرے یہ افعال برے افعال ہیں، اور اگر لوگوں کے سامنے ان کا افشا ہو گیا، میرا راز کھل گیا تو میری بے عزتی ہوگی، میری شرمندگی کا باعث ہوگا. ایسے اعمال کو ہم دوسروں کے سامنے ظاہر کریں تو یقینی بات ہے یہ دوسرے کی تکلیف کا باعث. اور ہم یہ جو اعمال کرتے ہیں جان بوجھ کر کے کرتے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سامنے والے کو ہمارے اس عمل سے تکلیف ہونی ہے، ہمارے اس عمل کا اس پر کیا رد عمل ہوگا، اس پر کیا اثر مرتب ہوگا، ہم یہ جانتے ہیں. لیکن بسا اوقات ہم بہت سے ایسے اعمال کرتے ہیں کہ ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ یہ دوسرے کی تکلیف کا باعث بھی بن رہا ہے. ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ فعل، ہمارا یہ قول، ہماری یہ گفتگو سامنے والے کی تکلیف کا باعث. جن میں سے ایک اہم چیز ہے بے موقع اور بغیر ضرورت کے سوالات کرنا. یہ بھی بسا اوقات بڑی تکلیف کا باعث ہے. آدمی موقع محل نہیں دیکھ رہا، جگہ نہیں دیکھ رہا، اور بے جا سوالات کسی کے سامنے ہم کر دیتے ہیں
بہت سارے سوالات ہمارے ایسے ہیں کہ ایسے موقع پر ہونے والی گفتگو دوسروں کی تکلیف کا باعث بن جائے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا یہ فعل گناہ کبیرہ کی زد میں آ رہا ہے، ہم یہ سمجھتے بھی نہیں کہ ہمارا یہ سوال کرنا یہ خود ہمارے لیے گناہ کا باعث ہے۔ آپ نے شادی کی، فرض کیجیے آپ کا چھوٹا بھائی آپ سے ناراض، آپ اپنے کسی بچے کی شادی کر رہے ہیں، آپ کا آپس کا معاملہ تھا اور آپ کی دونوں بھائیوں کی آپس میں ذمہ داری تھی کہ اس مسئلے کو سلجھاتے، لیکن آپ کا وہ مسئلہ سلجھ نہیں پایا۔ تیسرا شخص آیا، وہ آ کر کے آپ سے پوچھتا ہے ارے آپ کے چھوٹے بھائی نظر نہیں آ رہے، کہاں ہے؟ وہ پہلے سے جانتا ہے کہ دونوں بھائیوں کے درمیان انبن چل رہی ہے، وہ جانتا ہے دونوں بھائیوں کے درمیان کچھ نہ کچھ غلط فہمیاں ہیں جس کی وجہ سے ناراضگی ہے۔ اب عین شادی کے موقع پر آ کر کے جبکہ چند لوگ معزز آپ حضرات کے پاس میں بیٹھے ہوئے ہوں، ایک بھائی آ کر کے آپ کا کوئی غیر آ کر کے سوال کر دے میاں آپ کا وہ چھوٹا بھائی نظر نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟ وہ جانتا ہے پہلے سے معاملہ کیا ہے، وہ جانتا ہے پہلے سے ناراضگی چل رہی ہے۔ اب عین اس موقع پر جب آپ اپنے مہمانوں کے ساتھ میں گھرے ہوئے ہوں اور وہ مہمان جن کی نظروں میں آپ کی ایک عزت ایک وقار ہے، ایک آدمی آ کر کے آپ کے چھوٹے بھائی کے بارے میں سوال کرے، آپ نے کوئی جواب دیا، اب وہ صرف اس پر خاموش نہیں ہوگا، ارے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بھائی اس کو مان جانا چاہیے تھا، اس کو آنا چاہیے تھا، یہ نہیں سمجھ رہا سوال کرنے والا کہ یہ تکلیف کتنی بڑی دے رہا ہے۔ ایک معاملہ جو ایسے مواقع پر بھلا دیا جاتا ہے، آدمی دوسرے مہمانوں کے سامنے مشغول ہو گیا، اب اس کو وہ مواقع یاد دلا دلا کر بار بار شرمندگی دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تمہارے خوشی کے مواقع پر تمہارا بھائی شریک نہیں، اس کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں کتنے روپے کا فائدہ ہو جاتا ہے اس سوالات کا؟ ہم ذرا غور کر کے دیکھیں کہ ہمارے یہ جیسا سوالات، ہمارے یہ بے محل سوالات یہ دوسروں کی تکلیف کا باعث ہوتے یا نہیں ہوتے؟ اگر مجھے دونوں کے درمیان مفاہمت کی اتنی فکر تھی، اگر میں دونوں کے درمیان مسئلے کو سلجھانا چاہتا تھا، اگر مجھے یہ پسند تھا کہ دونوں بھائی آپس میں مل کر کے خوشی میں شریک ہو، میرے بھائیوں شادی سے 2 دن 4 دن 10 دن پہلے بہت سے واقعے میرے پاس آئے ہوں گے، اگر میں چاہتا دونوں بھائیوں سے بات کر کے دونوں میں مفاہمت کرا سکتا تھا، دونوں کی غلط فہمیوں کو دور کر سکتا تھا، لیکن نہیں، ہوتا کیا ہے عین اس موقع سے پہلے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دونوں بھائیوں میں کسی بھی طریقے سے رابطہ نہیں ہونا چاہیے۔ عمومی طور پر ہمارا حال یہ، ہم کسی ایک کو بھی سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے، ہم کسی ایک کو یہ احساس نہیں دلاتے کہ یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے یا یہ تمہارا بڑا بھائی ہے، آپس میں دوسرے کے ایک دوسرے پر حق ہے۔ لیکن عین اس مواقع پر جب کسی خوشی کا موقع ہو یا کسی غم کا موقع ہو اور جب آدمی معزز لوگوں کے درمیان میں گھرا ہوا ہو، یہ بیجا سوالات لا کر کے کھڑے کرتے ہیں۔ کسی کا بیٹا ناراض ہو گیا، الگ ہو گیا، کس کے گھروں میں یہ چیزیں نہیں؟ معاشرت کے تعلق سے میرے بھائیوں کوئی گھر ایسا نہیں ملے گا جس میں کچھ نہ کچھ لڑائی جھگڑا نہ رہتا۔ میرا بھائی جانتا ہے اس کے اپنے بچوں سے انبن ہوتی رہتی ہے، اپنے بچوں سے کتنی مرتبہ تعلقات خراب ہوتے ہیں، لیکن میرے اپنے بچے سے ذرا سے تعلقات خراب ہوئے، بھائی میرا آ جاتا ہے نمک چھڑکنے کے لیے، ارے تمہارے بیٹے سے تمہارے تعلقات نہیں، تمہارے بیٹے کی بہت بڑی غلطی ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور آپ کو تو ایسا کرنا چاہیے تھا اور تم اس سے نہیں بولے، تم نے بہت اچھا کیا۔
میرے بھائیوں ہم یہ سوچیں جب ہم دوسرے کے سامنے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہمیں خود کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ کیا ہمارے یہ کہنے سے دوسرے کو تکلیف نہیں ہوتی؟ دوسرے کو احساس نہیں ہوتا؟ کیا دوسرے کی شرمندگی کا باعث ہمارے یہ سوالات نہیں بنتے؟ ہمیں یہ احساس بھی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، یہ احساس بھی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اگر عین مواقع پر کسی کو ٹوک دیا جائے تو کہے گا میاں میں تو ہمدردی نہیں کر رہا تھا۔ یہ ہمدردی نہیں ہے، یہ سامنے والے کا مذاق اڑانا ہے۔ ہمدردی یہ ہوتی ہے آپ باپ کو بھی دکھائے، بیٹے کو بھی دکھائے اور تنہائی میں دونوں سے گفتگو کریں، دونوں کے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں، یہ تو ہمدردی ہے۔ لیکن ادھر باپ کے پاس آئے تو باپ کے سامنے بیٹی کی غلطیاں نکالنا شروع کر دی، تاکہ اگر مفاہمت کا کوئی راستہ نکل سکتا تھا اور باپ کے دل کے اندر رحم کا کوئی گوشہ موجود تھا، آپ نے اس کے بیٹے کی اتنی برائیاں اس کے سامنے نکال کر کے رکھ دی کہ وہ رحم کا گوشہ بھی ختم ہو۔ ادھر کیا کرتے آپ بیٹے کے پاس جائیں گے، بیٹے سے وہی باتیں، اور تمہارے باپ نے تو اچھا نہیں کیا، اور ایسا کون باپ کرتا ہے، اور لگتا ہے تمہارے باپ سے تم سے محبت ہی نہیں، پر کر کیا رہے ہو تم؟ یہ ہمدردی جتا رہے ہو، یہ ہمدردی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ جو سوالات ہیں ہمارے، یہ دوسروں کی زندگی کو تباہ و برباد کرنے والے سوالات ہیں، اور ان سوالوں سے زندگی بنا نہیں کرتی۔ معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، معاشرے بگڑ جاتے ہیں، گھریلو معاشرت ختم ہو جاتی، تہذیب و تمدن کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمدردی میں مجھے باپ سے ہمدردی تھی تو باپ کے سامنے بیٹے کی دو چار برائی کر کے آ گیا، ادھر بیٹے سے ہمدردی دکھلائی، بیٹے کے سامنے باپ کی دو چار برائی کر دی، ادھر بڑے بھائی کے سامنے گیا تو چھوٹے بھائی کی برائی، چھوٹے بھائی کے سامنے جا رہا ہوں تو بڑے بھائی کی برائی کر دی۔ میرا تاثر دوسرے کے سامنے یہ میں تمہارا بہت بڑا ہمدرد ہوں، میں تمہارا بہت بڑا ہمدرد ہوں۔ حالانکہ میرے بھائیوں ہمدردی یہ نہیں، یہ بے جا سوالات، یہ بد اخلاقی کے زمرے میں آتے ہیں۔ کوئی بھی بے موقع سوال، کوئی بھی بے موقع سوال آپ کا کرنا جو دوسرے کی شرمندگی کا باعث ہوتا ہو، جو دوسرے کی تکلیف کا باعث ہوتا ہو، یہ بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے جو احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہے بد اخلاقی کے تعلق سے، آقا علیہ السلام کی جو وعیدیں ہیں میرے بھائیوں، وہ تمام کی تمام وعیدیں ہر اس آدمی پر فٹ ہوتی ہے جو اس طرح کے کارنامے انجام دے۔ ہم نے تو اس کو معاشرت بنا لیا، ہم میں سے بہت سے حضرات تو وہ ہیں جو اس کو باضابطہ ایک شیوا بنا لیتے ہیں اپنا، بس تلاش میں رہتے ہیں کہاں کسی کی تھوڑی سی انبن ہوئی اور پہنچ جاتے ہیں دونوں کے سامنے ہمدردی کا اظہار کرنے۔ آپ کو اگر ہمدردی ہے اب دونوں فریقوں کو بٹھلائیے اور کسی کے سامنے نہیں، تنہائی میں بٹھائے، دونوں سے اسلامی تاریخیں سے اور اسلامی تعلقات کی بیش پر، اسلامی احکامات کی بیش پر دونوں سے بات کریں، دونوں کو یہ احساس دلائے کہ قرآن و حدیث کے دونوں ماننے والے ہیں، باپ کو یہ احساس دلائے کہ بیٹے کے باپ پر کیا کیا حقوق ہوتے ہیں، ادھر بیٹے کو آپ یہ احساس دلائے کہ ماں باپ کے حقوق قرآن کریم نے احادیث مبارکہ کے اندر کیا کیا بیان فرمائے گئے۔ میرے بھائیوں کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ پھر دونوں کے درمیان میں مفاہمت نہ ہو جائے اور مصالحات نہ ہو جائے، لیکن ہماری کوشش کہاں ہوتی ہے مصالحہ؟ ہمارا تو مقصد ادھر باپ سے دو چار بیٹے کی برائی کر کے باپ کے دل سے رحم کے جذبے کو ختم کرنا، ادھر بیٹے سے باپ کی برائی کر کے بیٹے کے دل کے اندر سے رحم کے جذبے کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یوں ہی تماشا چلتا رہے اور ہم تماشبی بن کر ان کا تماشا دیکھتے رہے، سرے بازار ان کی عزتوں کو نیلام کرتے رہے۔ میرے بھائیوں حسن اخلاق میں جہاں یہ چیز ہے کہ ہم کسی کو گالی گلوچ نہ کریں، ہم کسی کو برا بھلا نہ کہیں، ہم کسی کو بے جا نہ ستائیں، وہیں پر حسن اخلاق میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ ہم کسی کے سامنے ایسی بات نہ رکھیں، کسی سے ایسے سوالات نہ کریں کہ وہ سوال اس کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے۔
ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری ہمدردی ہے، لیکن میرے بھائیوں بتا اوقات ایسی ہمدردیاں دوسرے کی